جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت. کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو، ہمیں یہ خطرہ ہے جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے. سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. خدا نہ خواستہ اگر یہ پھر سے ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا. ہفتے سے لاک ڈاؤن مرحلہ وار ختم، وزیر اعظم نے اعلان کر دیا. پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی خواہش کا اظہار، صوبوں کے تحفظات، ہر چیز کے لیے SOPs بنائے ہیں. ڈنڈے کے زور پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے. مشکل وقت میں قوم کو ذمہ داری لینا پڑے گی. لوگوں کو سیلف کوارنٹین کی طرف جانا ہوگا. ایک قوم بن کر اگلے فیز میں جائیں گے. کوئی بھی فیصلہ صوبوں کے بغیر نہیں ہوگا. وائرس تیزی سے پھیلا تو دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. عمران خان کا اظہار خیال. چھ چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا. پہلی چیز جو ہے کنسٹرکشن کا، جب 14 اپریل کو ہم نے کھولا تھا اور وہ دوسرے فیز کی آج اس کے اوپر اتفاق ہو گیا. چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو، وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو. دکانیں ابھی 8 بجے کے بعد اور 5 بجے تک کھل رہی تھیں تو فجر کے بعد اجازت دے دی جائے. سحری کے بعد جو ہے لوگ نکل کے شاپنگ کر سکیں اور 5 بجے تک وہ دکانیں کھلی رہیں. تمام دکانیں جو ہیں، تمام مارکیٹس، تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے بند کیے جائیں گے. نشاندہی کر دی جائے گی. پہلے سے فیصلہ ہوگا. وہ OPDs کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. چھوٹی دکانیں اور مارکیٹس کھولنے کی اجازت. فجر سے شام 5 بجے تک کے اوقات کار مقرر. پائپ ملز، پینٹ مینوفیکچرنگ، سیرامکس، ٹائلز کا بزنس شامل. الیکٹرک کیبل، اسٹیل اور ایلومینیم سے متعلق کاروبار بھی کھل جائیں گے. اسد عمر اور حماد اظہر کی بریفنگ. پائپ ملز جس میں PVC اور اسٹیل پائپس دونوں شامل ہیں، ان کو کھولا جائے گا اور ان کی دکانوں کو کھولا جائے گا. پینٹ مینوفیکچرنگ یونٹس، سیرامکس، سینیٹری ویئر اور ٹائلز، الیکٹریکل کیبلز اور سوئچ گیئر مینوفیکچرنگ یونٹس، اسٹیل اور ایلومینیم، ان کی تمام دکانیں اور ان کی تمام مینوفیکچرنگ یونٹس، ان کو کھولا جائے گا. ہارڈ ویئر سٹورز کو بھی کھولا جائے گا پورے پاکستان میں. دیہاتوں کے اندر دکانیں ہیں، ان تمام کو بھی کھولا جائے گا. ہفتے میں 5 روز کاروبار اوپن. اسلام آباد اور تمام صوبوں میں 2 روز لاک ڈاؤن ہوگا. گلگت بلتستان میں 3 روز کام بند رہے گا. قومی رابطہ کمیٹی نے SOPs منظور کر لیے. عمل درآمد نہ کرنے والی دکانیں سیل کر دی جائیں گی. جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں 15 جولائی تک بند رہیں گے. اور 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے، اب وہ نہیں ہوں گے. اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی. کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا. اسکول اور تعلیمی ادارے 1 جون سے نہیں کھلیں گے. بندش میں 15 جولائی تک توسیع. تمام بورڈز کے امتحانات منسوخ. طلباء کو گزشتہ سال کی کارکردگی پر پروموشن ملے گی. 12ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں داخلہ لے سکیں گے. وزیر تعلیم شفقت محمود. پاکستان آرمی کورونا کے خلاف دیگر اداروں کی معاونت جاری رکھے. مشکل گھڑی میں متاثر افراد تک پہنچ کر انہیں سہولت فراہم کی جائے. آرمی چیف کی ہدایت. جنرل قمر جاوید باجوہ کا CMH کوہاٹ کا دورہ. کورونا ریلیف پروگرام میں مصروف جوانوں اور افسروں سے ملاقات. بلند حوصلے کی تعریف. یادگار شہداء پر بھی حاضری. کورونا سے اب تک 585 اموات. ملک بھر میں مریضوں کی مجموعی تعداد 24,644 تک پہنچ گئی. پنجاب میں 9,195، سندھ میں 9,093، خیبر پختونخوا میں 3,712 اور بلوچستان میں 1,495 افراد متاثر. گورنر سندھ نے کورونا ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس پر اعتراضات لگا دیے. بجلی گیس کے بل میں کمی یا رعایت وفاقی حکومت کا اختیار. وفاق ریلیف سے متعلق فیصلے کر چکا ہے. عمران اسماعیل کا موقف. ہماری یہ خواہش تھی
کہ ہم 10 تاریخ سے ٹرینیں بھی چلا دیں لیکن تمام صوبوں کی ہم حمایت حاصل نہیں کر سکے، اور عمران خان صاحب نے ایز اے ڈیموکریٹ پرائم منسٹر کی حیثیت سے اس کو 2-3 دن مزید کنسیڈریشن کے لیے رکھا ہے۔ میری پوری خواہش ہے کہ غریب کی سواری ریل گاڑی کو عید سے پہلے دوبارہ شروع کیا جائے۔ 10 مئی سے ٹرینیں چلانا چاہتے تھے، صوبوں کی حمایت نہیں ملی۔ امید ہے وزیر اعظم کی اجازت سے آپریشن بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، شیخ رشید۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر 11 مئی سہ پہر 3 بجے طلب کر لیا۔ کورونا کے باعث احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھا جائے گا۔ چودھری برادران کی چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت 11 مئی تک ملتوی کر دی۔ 19 سال پرانی انکوائری کھولنے کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے، کاف لیگی رہنماؤں کا موقف۔ چیئرمین نیب نے چودھری برادران کے خلاف کسی نئی انکوائری کا حکم نہیں دیا، اس حوالے سے کیا جانے والا پروپیگنڈا بے بنیاد ہے، ترجمان نیب کی وضاحت۔ ملک میں آدھا تیتر آدھا بٹیر والا لاک ڈاؤن، وزیر اعظم نے یکجہتی پیدا کرنے کے بجائے قوم کو تقسیم کیا۔ وفاق اور پنجاب کی پالیسی میں کوئی ہم آہنگی نہیں، نواز شریف علاج مکمل ہونے کے بعد ہی وطن واپس آئیں گے، رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ خیبر پختونخوا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات طے، غلطیوں کو درگزر کر کے ذمہ داریاں نبھائیں گے، فنڈز کا معاملہ بدستور قائم رہے گا، اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کا اعلان۔ اسمبلی کی حد تک مسائل ختم ہو گئے، فنڈز کے معاملات بھی طے کر دیں گے، مشتاق غنی کا رد عمل۔ محکمہ خوراک سندھ میں مبینہ کرپشن اور گندم چوری پر چیئرمین نیب کا نوٹس، اسٹاک کی جانچ پڑتال کا حکم، ڈی جی نیب سکھر کو تحقیقات اور سرکاری فنڈز برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کرانے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں چیک ڈس آنر کیس کی سماعت، دل سمیت کئی چیزیں چرانے پر پرچہ نہیں ہوتا، کئی چیزیں چوری ہو بھی نہیں سکتی، جیسے کسی کا ایمان، جسٹس قاضی امین کے دلچسپ ریمارکس۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پالیسی بورڈ کے سربراہ خالد مرزا مصطفی کمیشن کے ممبر کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے۔ پوری دنیا میں کورونا سے تباہی، امریکہ میں آج بھی 1300 سے زائد ہلاکتیں، ٹرمپ کا ٹیسٹ منفی، برطانیہ میں وائرس مزید 539 جانیں لے گیا، اٹلی میں 274، اسپین میں 213 افراد ہلاک۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، قومی رابطہ کمیٹی نے لاک ڈاؤن کھولنے سے متعلق ایس او پیز منظور کر لیے ہیں، ملک میں 5 روز ہر طرح کا کاروبار کھلا رہے گا اور شام 5 بجے دکانیں بند کرنا ہوں گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، لاک ڈاؤن کھولنے سے متعلق ایس او پیز منظور، ہفتے میں 5 روز کاروبار کھولنے پر اتفاق، ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والی دکانیں سیل کر دی جائیں گی۔ ایس او پیز کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور 4 صوبوں میں شام 5 بجے کاروباری مراکز بند کر دیے جائیں گے، ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ گلگت بلتستان میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 روز کاروبار بند رہے گا۔ ملک بھر میں کریانہ سٹور، سبزی، گوشت، دودھ اور دہی کی دکانیں پورا ہفتہ کھلی رہیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہفتے سے مرحلہ وار لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کھولنا چاہتے تھے لیکن صوبوں کو اس پر تحفظات ہیں۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ لاک ڈاؤن کھلنے پر شہریوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا، لوگوں کو سیلف کوارنٹین کی طرف جانا ہوگا۔ یہ بھی بتایا کہ صوبوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں۔ آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر لگے گی، ہماری پیک جاتے جاتے 1 مہینے میں پیک آئے گی، 2 مہینے میں آئے گی، 3 مہینے میں آئے گی، ہم آج نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، اور میں یہ واضح کر دوں،
लॉक डाउन सैटरडे से खुलेगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। कई स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो अक्सरियत रोजगार देती है लोगों को, हमें ये खतरा है आज कि बंद ही बिल्कुल ना हो जाए। इनमें से कई इसके बाद जब लॉकडाउन खोले तो ये बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए। तो हम तो ये सारे मुल्क में जो मुतासरीन हैं, हम तो सबको पैसा नहीं दे सकते या मदद नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें लॉकडाउन खोलना है, लेकिन अक्लमंदी से। तो मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। खुदा ना खास्ता अगर ये फिर से एक तेजी से अगर ऊपर स्पाइक आ गई, मतलब कि एकदम केसेस बढ़ गए और लोगों ने एहतियात ना की, तो हमें तो फिर से बंद करना पड़ेगा। जो आज जिस चीज़ के ऊपर हमारा अभी तक पूरी तरह इत्तेफाक नहीं है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेरा ख्याल है कि इसको खुलना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी सूबों को खदशात हैं और हम कोई फैसले नहीं करना चाहते जब तक सारे सूबे खुद ऑन बोर्ड ना आए। हमने सारे सूबों को कहा कि वो खुद SOPs डेवलप करें। क्वारंटीन में हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा, लोग घरों को जाना चाहते हैं, वो क्वारंटीन में बंद होते हैं। इसके ऊपर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सूबों से बात करें कि सेल्फ क्वारंटीन करें। पॉजिटिव भी टेस्ट आ जाए तो वो भी घर में जाके अपने घर में जाके क्वारंटीन करें। वफाकी हुकूमत ने छोटी दुकानें और मार्केट्स खोलने की इजाज़त दे दी है। फजर से शाम 5 बजे तक कारोबार हो सकेगा। असद उमर ने यह बताया कि खाने पीने की अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे। अस्पतालों की जरूरी OPDs भी खोलने का फैसला किया गया है। तमाम फैसले जो हैं वो मुशावरत के साथ किए जाते हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से पहले फैसले किए गए थे। वजीर आजम शायद अगर आज चाहते तो आईनी ताकत इस्तेमाल करके सूबों के ऊपर मुसल्लत भी कर सकते थे अपना फैसला, लेकिन उन्होंने पहले दिन से ये सोच नहीं रखी है और वो चाहते हैं कि सारा मुल्क साथ चले। 6 चीज़ों के ऊपर आज इत्तफाक राय से फैसला हुआ। पहली चीज़ जो है कंस्ट्रक्शन का, जब 14 अप्रैल को हमने खोला था, कंस्ट्रक्शन का वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था, तो हमने कहा था कि पहली फेज़ के अंदर उसमें से चंद चीज़ें जो हैं खोली जा रही हैं और इसके बाद एक दूसरा फेज़ भी आएगा, और वो दूसरे फेज़ की आज यूनानिमसली यानी मुतफ़क़ा तौर के ऊपर उसके ऊपर इत्तफाक हो गया। और दूसरा जो फैसला इत्तफाक राय से हुआ, यानी छोटी मार्केटें जो हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, वो दुकानें जो मोहल्लों के अंदर हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, जो देही इलाके के अंदर दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त हो। तीसरी चीज़ जिसके ऊपर इत्तफाक राय किया गया, एक तजवीज़ ये भी थी कि इफ्तारी के बाद जो है दुकानें खोलने की इजाज़त हो। बड़ी उसके ऊपर तफसील से कल बात की गई, लेकिन फैसला उसके बाद ये हुआ कि जो दुकानें अभी 8 बजे के बाद और 5 बजे तक खुल रही थी, तो फजर के बाद इजाज़त दे दी जाए, सहरी के बाद जो है लोग निकल के शॉपिंग कर सकें और 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहें ताकि लोगों के पास टाइम हो, लेकिन रात को जो है वो दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया। चौथा फैसला जो किया गया वो ये है, खुराक की दुकानें हैं, उसके अंदर दवाइयों की दुकानें हैं, इस किस्म की चीज़ों के अलावा जो है वो तमाम दुकानें जो हैं, तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। सिलेक्टिव डेजिग्नेटेड यानी जिसकी निशानदेही कर दी जाएगी, पहले से फैसला होगा, वो OPDs खोलने का भी फैसला किया गया है ताकि लोग जो हैं अपनी बीमारियां जो हैं, जो बहुत ज़्यादा संगीन नौइयत की नहीं है लेकिन इंसान फिर भी तकलीफ में होता है, उसके इलाज के लिए जा सके। तो ये 5वां फैसला था जी। और छठा फैसला आज ये हुआ कि स्कूल जो 31 मई तक बंद थे उसको आगे जो बढ़ाने की तजवीज़ थी उसके ऊपर इत्तफाक राय हो गया, और इम्तहानात जो हैं, जो बोर्ड के इम्तहानात हैं, उसके ऊपर भी इत्तफाक राय हो गया। इसी बारे वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में हफ्ते के रोज से पाइप, पेंट, सेरामिक्स, टाइल्स, इलेक्ट्रिक केबल, स्टील और एल्युमिनियम की दुकानें और इनकी मुताल्लिका तमाम सनतें खोलने की इजाज़त होगी। उन्होंने मजीद बताया कि हार्डवेयर शॉप्स भी खुलेंगी, देहात और मोहल्लों में मार्केट्स भी खुल जाएंगी। इसके साथ साथ दीगर शोबों को भी खोला जाएगा। मुतफ़िका फैसला किया है सूबों के साथ भी और तमाम इकाइयों के साथ। पाइप मिल्स जिसमें PVC और स्टील पाइप्स दोनों शामिल हैं, इनको खोला जाएगा और उनकी दुकानों को खोला जाएगा। पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इनकी तमाम दुकानें पाकिस्तान में खोल दी जाएंगी। सेरेमिक्स, सैनिटरी वेयर और टाइल्स, इनकी सनत और तमाम दुकानें जो हैं उनको खोल दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल केबल्स और स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्टील और एल्युमिनियम, इनकी तमाम दुकानें और इनकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनको खोला जाएगा। हार्डवेयर स्टोर्स को भी
کھولا جائے گا پورے پاکستان میں. دیہاتوں کے اندر دکانیں ہیں ان تمام کو بھی کھولا جائے گا. کمیونٹی کے اندر جو لوکل محلوں کے اندر لوکیلٹیز کے اندر جو مارکیٹیں موجود ہیں ان مارکیٹوں کے اندر دکانوں کو بھی اور ان محلوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا. جو دورانیہ ہے ان دکانوں کو کھولنے کا وہ 5 بجے تک ہوئے گا شام کے, اور ہفتے میں 2 دن چھٹی ہوئے گی مکمل طور پہ فارمیسیز اور ضروری اشیاء کی دکانیں, اور وہ صنعت جس کا کنٹینیوس پروسیس ہے وہ ان 2 دنوں میں بھی اس کو چالو رکھنے کی اجازت ہوگی. اگر ضرورت پڑے گی تو مزید سیکٹرز کو بھی کھولیں گے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.